حضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پہلے انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجتا رہا، اور جب ہمارے آخری پیغمبر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے اولیاء کرام کی جماعت کو بھیجتا رہا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار اولیاء بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کی اور جس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کیا، وہ ہمارے لیے آج رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں پر خاص فضل فرماتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ اور عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے علم اور ان کے عبادت کے مطابق انہیں منزلات اور درجات سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا کرامت بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ بچپن سے لے کر کے اور اپنے آخری عمر تک دین و اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی بیان کرتے رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں ایک عیسائی کسی ایسے مسلمان سے بحث کر رہا تھا جو علم میں بہت زیادہ نہیں تھا اور نہ اس کو اتنی جانکاری تھی، دین و اسلام کے بارے میں اسے کوئی بہت کچھ جانکاری نہیں تھی۔ عیسائی اس مسلمان سے بحث کرنے لگا کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسی طاقت و قوت عطا کی تھی کہ آپ جب جس مردے کو چاہتے زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ اب وہ مسلمان چونکہ اتنا پڑھا لکھا اتنا جانکار نہیں تھا، خاموش ہو گیا اور اس کے جواب میں یہ نہیں کہہ پایا کہ ہمارے آخری پیغمبر
حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ علم نہیں تھا، اتفاقاً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر اس کی طرف سے ہوا۔ آپ نے جب یہ سماعت کیا کہ وہ ایک عیسائی جو اپنے علم میں اعلیٰ ہے اور ایک جاہل مسلمان کو اپنے باتوں کے ذریعے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے اور بار بار تکرار کر رہا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے کمالات عطا کیے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری پیغمبر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت سے کمالات سے نوازا تھا، لیکن چونکہ وہ مسلمان اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اسے جانکاری نہیں تھی کہ ہمارے نبی نے بھی بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب اس کے سامنے سے ہوا اور آپ نے سنا کہ ایک عیسائی ایک مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ فوراً متوجہ ہوئے اور آپ نے عیسائی کو اپنی طرف مخاطب کیا اور کہا تم کیا کہہ رہے ہو کہ آپ کے پیغمبر عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والتسلیم مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور معاذ اللہ میرے نبی نے کسی مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ اس نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ اس اپنے آخری نبی کے غلاموں کا غلام اور غلاموں کا غلام ہوں۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو میں تیرے سامنے اس مردے کو زندہ کر دوں گا جسے تیری خواہش ہوگی، جسے تو چاہے گا، اور مردہ زندہ کر کے میں بتاؤں گا میرے نبی کی بات تو چھوڑ دیے، بہت دور کی بات ہے، تو ان کے غلاموں سے پہلے الجھ کر بتا، ان کے غلام سے تو بات کر کے بتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بتا میں کس مردے کو زندہ کر دوں۔ چنانچہ وہ عیسائی ایک پرانی قبرستان میں لے کے جاتا ہے اور ایک ایسے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ اس قبر کو تو میرے باپ دادا تک نہیں جانتے کہ کتنی پرانی قبر ہے، آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اس قبر میں دفنائے ہوئے مردے کو آپ زندہ کر کے دکھا دیں۔ اور اس نے کہا کہ اگر آپ مردے کو زندہ نہ کر پائے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جیسا تو کہے گا ویسا میں کروں گا، لیکن میری بھی شرط ہے کہ اگر میں نے مردے کو زندہ کر دیا تو پھر تو میرے دربار میں میری خانقاہ میں جھاڑو مت لگانا، میرے ہاں برتن دھلنے مت آنا، بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا۔ چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا کریم آج تیرے محبوب کی عزت کا سوال ہے، آج دعویٰ کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے آخری نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مردے کو زندہ نہیں فرمایا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج اپنے محبوب کے ذریعے سے لاج رکھ لے۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا، اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو اپنے پیروں سے ٹھوکر لگائی اور کہا قم باذن اللہ، فوراً ایک عورت زندہ ہو کر کے قبر سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ شخص جو عیسائی تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو پکڑنے لگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے قدموں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا تو نے وعدہ کیا تھا میں نے ویسے کر کے دکھا دیا، اور جو میری شرطیں تھی تو اس شرط پر آمادہ ہو جا۔ چنانچہ فوراً وہ عیسائی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جبکہ اگر آپ اپنے نبی کی زندگی کے حالات کو دیکھیں تو ایک وقت کی بات ہے جب تمام صحابہ کرام مل کر کے مدینہ شریف کی چاروں طرف خندق کی کھدائی کر رہے تھے،
صحابہ کرام اور خود میرے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ جانے کتنے دنوں کے بھوکے تھے۔ آپ کا خود بیان ہے کہ بھوک کی وجہ سے جب پیٹ سے لگ کے چپک جاتا تھا تو آپ اپنے پیٹ پر کئی دن تک پتھر باندھے رکھے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی سے دریافت کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے، آپ کی بیوی نے عرض کیا، ہاں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور چند کلو آٹے ہوں گے، بس سارا سرمایہ گھر میں اتنا موجود ہے۔ حضرت جابر نے کہا، اتنا تو بہت ہے، کیوں نہ اپنے نبی کی آج دعوت کر لی جائے؟ کئی دنوں سے ہمارے نبی بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، کیوں نہ ان کی دعوت کر لی جائے؟ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام، ان کے 2 لڑکے تھے، اور جب دعوت دے دی اور بکری کا بچہ ذبح کر دیا گیا تو بچوں نے کیا کیا، آپس میں کھیل کرنے کے لیے کہ کس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، ایک بچے نے دوسرے بچے کے گلے پر چھری چلا دی، بچہ وہ مر گیا، اور دوسرا بچہ اس کی فکر میں، اس کے غم میں چھت سے چھلانگ لگا کے مر گیا۔ دونوں بچے شہید ہو گئے۔ حضرت جابر ادھر ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر نے دعوت دے دی، یا رسول اللہ، آج ہمارے غریب کھانے پر آپ کی دعوت ہے۔ اور جب دعوت دی تو بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اور تھوڑا سا آٹا گھر میں موجود تھا۔ جب نبی نے سنا کہ حضرت جابر کے ہاں دعوت ہے تو آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ، چلو چلو، آج جابر کے ہاں دعوت ملی ہے، چلو چل کے ان کے یہاں کھانا نوش کیا جائے۔ اب حضرت جابر غم میں پڑ گئے، فکر میں پڑ گئے کہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس میں تو 2-4 لوگوں کے لیے ہی کافی ہے، 2-4 لوگوں سے زیادہ اس کو کھا ہی نہیں سکتے ہیں، بھلا پورے صحابہ کرام کی جماعت کھانے کو کیسے کھائے گی؟ آخر کار جب ہمارے نبی نے حضرت جابر کو فکر مند دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے جابر، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بھی کھانا گھر میں بنا ہوا ہے بس اتنا ہی ہمارے صحابہ کے لیے کافی ہے۔ بس اتنا کرنا کہ جب تک کھانے کا سلسلہ جاری رہے اس دیگ کے ڈھکن کو اتار دینا، اور آپ نے ایک چادر دیا اور کہا اس چادر سے اس دیگ کو ڈھک دینا، اور جب تک میں اجازت نہ دے دوں اس وقت روٹی بنانا شروع مت کرنا۔ آخر کار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر کے حضرت جابر کے گھر پہنچ گئے، اور آپ کے ارشاد کے مطابق ہی کیا گیا۔ تمام صحابہ کرام کے سامنے جو ہے بڑے سے بڑے ڈکچے میں بھر کر کے گوشت اور روٹیاں آ رہی تھیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ روٹی بنتی رہے اور دیگ سے کھانا نکلتا رہے۔ آخر کار ہزاروں صحابہ کرام کی جماعت نے اس مختصر سے کھانے کو کھا لیا، اور آخر میں ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جب کھانے پر بیٹھے، دسترخوان پر بیٹھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، تمہارے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچے نظر نہیں آتے، کہاں چلے گئے؟ اب حضرت جابر فکر مند ہو گئے۔ ادھر نبی کی دعوت، ہزاروں صحابہ کرام کھانا تناول کر رہے ہیں، ادھر 2 شہید بچے جن کو ان کی والدہ نے، حضرت جابر کی بیوی نے، ایک سفید کپڑے سے ڈھک کر کے ایک کمرے میں چھپا کر کے رکھا ہے۔ 2 بچوں کی لاش حضرت جابر نے اور ان کی بیوی نے اپنے بچوں کی لاش کو چھپا کر کے رکھا، آنسو نہیں بہایا کہ کہیں نبی کے کھانے میں، نبی کی دعوت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ آپ اپنے آنسوؤں کو جذب کرتے رہے۔ جب نبی نے فرمایا، اے جابر، بچے کہاں ہیں؟
جابر نے کہا یا رسول اللہ ایسی ایسی گھٹنا ہو گئی ہے، ایسی ایسی انہونی ہو گئی ہے، دونوں بچے تو شہید ہو گئے ہیں اور دونوں بچوں کو میری بیوی نے ایک کمرے میں بند کر کے چھپا کر کے رکھا ہے، کہیں کوئی کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کمرہ کہاں ہے، بچے جہاں موجود ہیں۔ فوراً حضرت جابر بچوں کے پاس حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں، اور جب ہمارے نبی کی نظر بچوں پر پڑی، آپ نے فرمایا بچوں، ارے تمہارے آقا تمہارے گھر آئے ہیں اور تم سو رہے ہو، تمہارے نبی کی آج دعوت تمہارے گھر میں ہے اور تم کیسے پڑے ہوئے ہو؟ ارے اٹھو اور اپنے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے اتنا کہنا تھا دونوں بچے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں اور یا رسول اللہ کہہ کے لپٹ جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس عیسائی نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، لیکن ہمارے نبی کے واقعات کو لوگ بھول گئے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کریں۔